الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتممه بالخير وبك نستعين يا ميسر كل عسير. معزز سامعین، معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے آج میں پھر سے آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت کے عظیم احسان سے آج ہمیں پھر سے اس درس حدیث کو سننے اور سنانے کا شرف حاصل ہوا. میرے پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آج انشاءاللہ اس درس میں ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرامین میں سے چند انتہائی خوبصورت فرامین کا مطالعہ کریں گے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ ہم سنیں اور سنائیں اس کو دل سے سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین. تو چلیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض ينخسف بأولهم وآخرهم. قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يسخف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يسخف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم متفق عليه. حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک لشکر کعبہ پر حملہ آور ہوگا. جب وہ بیداء میں پہنچے گا تو اس لشکر کے اول سے آخری آدمی تک کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا. میں نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان کے اول و آخر کو دھنسا دیا جائے گا؟ حالانکہ ان میں ان کے عام لوگ اور ایسے بھی لوگ ہوں گے جو ان میں سے نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے اول و آخر کو دھنسا دیا جائے گا، پھر اپنی نیتوں کے مطابق وہ اٹھائے جائیں گے. وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ہجرت بعد الفتح ولكن جہاد ونیت وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا متفق علیہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں لیکن جہاد اور نیت باقی ہے. جب تم کو جہاد کی طرف دعوت دی جائے تو فوراً نکل جاؤ، متفق علیہ. وعن ابی عبداللہ جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہ قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض متفق علیہ. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ہم ایک غزوہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شبہ مدینہ میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جتنا تم نے سفر کیا اور وادیاں طے کیں وہ تمہارے ساتھ اجر میں شریک ہیں، ان کو بیماری نے آنے سے روک دیا. وعن ابی یزید معن بن یزید بن الاخنس وهو ابوه وجده صحابیون قال كان ابی یزید اخرج دنانیر يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فاخذتها فاتيته بها فقال والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد؟
وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعَنْ رواہ البخاری۔ حضرت ابو یزید معن بن یزید بن اخنس رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ میرے والد یزید نے کچھ دینار صدقہ کی نیت سے الگ نکال کر ایک آدمی کو مسجد میں دیے۔ میں مسجد میں آیا اور اس آدمی سے وہ دینار لے لیے اور والد کے پاس لے آیا۔ اس پر انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں نے تجھے دینے کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ چنانچہ میں نے اپنا جھگڑا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے یزید تیرے لیے تیری نیت کا ثواب ہے اور ایمان تو نے جو دینار لیے وہ تیرے۔ وعن ابی اسحاق سعد بن ابی وقاص مالک بن احیب بن عبد مناف بن زہر بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی القرشی الزہری رضی اللہ عنہ احد العشرة المشہود لهم بالجنة قال جاءني رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد بلغ بي من الوجع ما تروان ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلث مالي قال لا قلت فالشطر يا رسول الله فقال لا قلت فالثلث يا رسول الله قال الثلث والثلث كثير أو كبير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم أمض لأصحابه هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة متفق عليه۔ حضرت ابو اسحاق ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو ان 10 صحابہ میں سے ہیں جن کو جنت کی خوشخبری دی گئی، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس حجۃ الوداع والے سال عیادت کے لیے تشریف لائے کیونکہ میں شدید درد میں مبتلا تھا۔ میں نے عرض کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا درد کس قدر شدید ہے اور میں مالدار ہوں، میری وارث صرف ایک بیٹی ہے، کیا میں مال کا 2/3 صدقہ کر دوں؟ ارشاد فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا آدھا مال یا رسول اللہ؟ فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا تیسرا حصہ یا رسول اللہ؟ ارشاد فرمایا تیسرا، اور تیسرا حصہ بہت یا بڑا ہے۔ اگر تم اپنے ورثاء کو مالدار چھوڑ کر جاؤ یہ اس سے بہتر ہے کہ تم ان کو تنگ دست اور محتاج چھوڑ کر جاؤ کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں، اور تم جو چیز بھی اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرو گے اس پر اجر پاؤ گے، حتیٰ کہ وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں اپنے ساتھیوں سے پیچھے چھوڑ دیا جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہرگز پیچھے نہیں چھوڑے جاؤ گے۔ جو عمل بھی ان کے بعد تم اللہ کی رضامندی کے لیے کرو گے اس سے تمہارے درجے اور مرتبے میں اضافہ ہوگا، شاید تمہیں پیچھے رہنے کا موقع ملے یہاں تک کہ اس سے کچھ لوگوں کو فائدہ اور دوسروں کو نقصان پہنچے۔ اے اللہ میرے صحابہ کے لیے ان کی ہجرت کو پورا فرما اور ان کو نامرادو واپس نہ فرما، لیکن قابل رحم سعد ابن خولہ ہے کہ جن کے لیے رحمت و ہمدردی کی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کیونکہ ان کی وفات مکہ میں ہو گئی تھی اور وہ ہجرت نہ کر سکے، متفق علیہ۔ وعن ابی ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم۔ حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہارے جسموں اور شکلوں کو نہیں دیکھتے بلکہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو یعنی تمہارے تقوی کو دیکھتے ہیں۔ صحیح مسلم۔ وعن ابی موسیٰ عبد اللہ بن قیس الاشعری رضی اللہ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله متفق عليه۔ حضرت ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آدمی کے بارے میں سوال کیا گیا
جو بہادری کی خاطر لڑے اور غیرت کی خاطر لڑے اور ریاکاری کے لیے لڑے، ان میں سے کون سا اللہ کی راہ میں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس لیے لڑائی کی تاکہ اللہ کی بات بلند ہو جائے، وہ صرف اللہ کی راہ میں شمار ہوگا۔ متفق علیہ۔ وعن ابی بکر نفیع بن الحارث الثقفی رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال انه كان حريصا على قتل صاحبه۔ حضرت ابو بکر نفیع بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان تلوار کے ساتھ ایک دوسرے کا سامنا کرتے ہیں تو قاتل و مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاتل کا جہنمی ہونا تو سمجھ آتا ہے مگر مقتول کا کیا معاملہ ہے؟ ارشاد فرمایا وہ بھی اپنے مسلمان ساتھی کو قتل کرنے کا حریص تھا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الرجل فی جماعت تزید علی صلاته فی سوقه وبیته 27 درجة وذلك ان احدهم اذا توضأ فاحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذي في ما لم يحدث في متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کی جماعت والی نماز بازار یا گھر میں پڑھی جانے والی نماز سے 20 اور کچھ اوپر درجہ رکھتی ہے، اور یہ اس لیے کہ جب کوئی اچھی طرح وضو کرتا ہے اور پھر نماز ہی کے ارادے سے مسجد میں آتا ہے اور اس کو نماز ہی ادھر اٹھا کر لاتی ہے تو وہ جو بھی قدم اٹھاتا ہے اس کے بدلے میں 1 درجہ بلند ہوتا ہے اور 1 گناہ مٹتا ہے، یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے۔ جب وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے تو جب تک اس کو نماز روکے رکھتی ہے وہ نماز ہی میں شمار ہوتا ہے، اور نمازی جب تک کہ اپنی نماز والی جگہ میں رہتا ہے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں اور اس طرح کہتے ہیں اے اللہ اس پر رحم فرما، اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس کی توبہ قبول فرما، جب تک کہ یہ کسی کو ایذا نہ پہنچائے، جب تک کہ یہ بے وضو نہ ہو جائے۔ وعن ابی العباس عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال ان الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة متفق علیہ۔ حضرت ابو العباس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تعالیٰ سے روایت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں لکھی اور پھر ان کی وضاحت فرمائی کہ جو آدمی کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے مگر اس کو کر نہیں پاتا، اللہ تعالیٰ اس کی ایک کامل نیکی لکھ دیتے ہیں، اور اگر ارادہ کر کے اس کو کر گزرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 نیکیوں سے لے کر 700 گنا تک بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ نیکیاں اس کے لیے لکھ دیتے ہیں، اور اگر وہ برائی کا ارادہ کرتا ہے مگر اس کو کرتا نہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی ایک کامل نیکی لکھ دیتے ہیں، اور اگر ارادہ کر کے اس کو کر گزرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ایک برائی لکھ دیتے ہیں۔ متفق علیہ۔ عن ابی عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول انطلق 3 نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم قال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا فنا بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما
فحكبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا فلبست والقدح على يدي أنتظر استيقظهما حتى برق الفجر والصيبة يتغاضون عند قدمي فاستيقظا فشربا غبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. قال الآخر اللهم إنه كانت لي ابنة عمن كانت أحب الناس إلي وفي رواية كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء فأرتدها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينارا على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها وفي رواية فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفضل الخاتم إلا بحقه فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلى وتركت الذهب الذي أعطيتها اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث اللهم استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فسمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أدي إلي أجري فقلت كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق فقال يا عبد الله لا تستهزئي بي فقلت لا أستهزئي بك فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون متفق علیہ. حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے فرماتے ہوئے سنا کہ تم سے پہلی امتوں کے 3 آدمی سفر کر رہے تھے. رات گزارنے کے لیے ایک غار میں داخل ہوئے. پہاڑ سے ایک پتھر نے لڑک کر غار کے منہ کو بند کر دیا. انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ اس پتھر سے ایک ہی صورت میں نجات مل سکتی ہے. تم اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرو. چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا کہ اے اللہ میرے والدین بہت بوڑھے تھے. میں ان سے پہلے کسی کو دودھ نہ پلاتا تھا. ایک دن لکڑی کی تلاش میں بہت دور نکل گیا. جب شام کو واپس لوٹا تو وہ دونوں سو چکے تھے. میں نے ان کے لیے دودھ نکالا اور ان کی خدمت میں لے آیا. میں نے ان کو سویا ہوا پایا. میں نے ان کو جگانا ناپسند سمجھا اور ان سے پہلے آل و عیال اور خدام کو دودھ دینا بھی ناپسند سمجھا. میں پیالہ ہاتھ میں لیے ان کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ طلوع فجر ہو گئی. حالانکہ بچے میرے قدموں میں بھوک سے بلبلاتے رہے. اس حالت میں فجر طلوع ہو گئی. وہ دونوں بیدار ہوئے اور اپنے شام کے حصے والا دودھ نوش فرمایا. اے اللہ اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا تو تو اس چٹان والی مصیبت سے نجات عنایت فرما. چنانچہ چٹان تھوڑی سی اپنی جگہ سے سرک گئی مگر ابھی غار سے نکلنا ممکن نہ تھا. دوسرے نے کہا اے اللہ میری ایک چچا زاد بہن تھی. وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی. اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہے کہ وہ مجھے اس سے زیادہ محبوب تھی جتنی کسی مرد کو کوئی عورت ہو سکتی ہے. میں نے اسے اپنی نفسانی خواہش پورا کرنے کا اظہار کیا مگر وہ اس پر آمادہ نہ ہوئی. یہاں تک کہ 61 سال کا ایک سال پیش آیا جس میں وہ میرے پاس آئی. میں نے اس کو 120 دینار اس شرط پر دیے کہ وہ اپنے نفس پر مجھے قابو دے گی. اس نے آمادگی ظاہر کی اور قابو دیا. دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ جب اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا تو اس نے کہا تو اللہ سے ڈر اور اس مہر کو ناحق و ناجائز طور پر مت توڑ. چنانچہ
میں اس فعل سے باز آ گیا، حالانکہ مجھے اس سے بہت محبت بھی تھی، اور میں نے وہ سونا اس کو ہبہ کر دیا۔ یا اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری خالص رضا جوئی کے لیے کیا تھا تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عنایت فرما جس میں ہم مبتلا ہیں۔ چنانچہ چٹان کچھ اور سرک گئی، مگر ابھی تک اس سے نکلنا ممکن نہ تھا۔ تیسرے نے کہا، یا اللہ، میں نے کچھ مزدور اجرت پر لگائے اور ان کو تمام مزدوری دے دی، مگر ایک آدمی ان میں سے اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے اس کی مزدوری کاروبار میں لگا دی، یہاں تک کہ بہت سے مال جمع ہو گیا۔ ایک عرصے بعد وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، میری مزدوری مجھ کو عنایت فرما۔ میں نے کہا، تم اپنے سامنے جتنے اونٹ، گائے، بکریاں، غلام دیکھ رہے ہو، یہ تمام کی تمام تیری مزدوری ہیں۔ اس نے کہا، اللہ کے بندے، میرا مذاق مت اڑا۔ میں نے کہا، میں تیرے ساتھ مذاق نہیں کرتا۔ چنانچہ وہ سارا مال لے گیا اور اس میں سے ذرا بھی نہ چھوڑا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ تیری رضامندی کے لیے کیا تو اس مصیبت سے جس میں ہم مبتلا ہیں ہمیں نجات عطا فرما۔ پھر کیا تھا، وہ چٹان ہٹ گئی اور وہ باہر نکل آئے۔ متفق علیہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا، واللہ انی لا استغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرۃ رواہ البخاری، کہ اللہ کی قسم میں اللہ تعالیٰ سے ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ وعن الاغر بن یسار المزنی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروہ فانی اتوب فی اليوم 100 مرۃ رواہ مسلم۔ حضرت اغر بن یسار مزنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو، اللہ کی بارگاہ میں تم توبہ و استغفار کرو، میں دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ صحیح مسلم۔ وعن ابی حمزہ انس بن مالک الانصاری خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ افرح بتوبۃ عبدہ من احدکم سقط علی بعیرہ وقد اضلہ فی ارض فلاۃ۔ حضرت انس بن مالک انصاری خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے کہیں اس سے بھی بڑھ کر خوش ہوتے ہیں جتنا وہ آدمی جس نے بیابان میں اپنے اونٹ کو گم گشتہ ہونے کے بعد پا لیا۔ متفق علیہ۔ وعن ابی موسیٰ عبد اللہ بن قیس العشری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ان اللہ تعالی یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها رواہ مسلم۔ حضرت ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ دن میں گناہ کرنے والے رات کو توبہ کریں، اور دن کو اپنا دست اللہ تعالیٰ پھر پھیلاتے ہیں تاکہ رات کو گناہ کرنے والے دن کو توبہ کر لیں، یہاں تک کہ مغرب سے سورج طلوع ہو جائے۔ صحیح مسلم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی سورج کے مغرب سے نکلنے سے پہلے پہلے توبہ کرے اس کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ وعن ابی عبد الرحمن عبد اللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ان اللہ عز وجل يقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، رواہ الترمذی۔ حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتے ہیں جب تک کہ عالم نزع اس پر طاری نہ ہو جائے۔ ترمذی۔ وعن ذر بن حبیش قال اتیت صفوان ابن عسال رضی اللہ عنہ اسألہ عن المسح عن الخفین فقال ما جاء بك يا زر، فقلت ابتغاء العلم، فقال ان الملائكة تضع اجنحتها لطالب العلم
ردا بما يطلب فقلت إنه قد حق في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ قال نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم. فقلت هل سمعت يذكر في الحواشي؟ قال نعم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فبينا نحن عنده إذا ناداه أعرابي بصوت له جهروي يا محمد، فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته هوم. فقلت له ويحك أغضض من صوتك فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا. فقال والله لا أغضض. قال الأعرابي المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة. فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما. قال سفيان أحد رواة قبل الشام خلقة الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. رواه الترمذی. زید بن حبیش کہتے ہیں کہ میں موضوع پر مسح کرنے کے متعلق مسئلہ پوچھنے کے لیے حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے زر کیسے آنا ہوا؟ میں نے عرض کیا حصول علم کے لیے. تو فرمایا فرشتے طلب علم کی اس طلب پر خوش ہو کر اپنے پر بچھاتے ہیں. میں نے عرض کیا کیا پیشاب پاخانہ کے بعد موضوع پر مسح کرنے کا مسئلہ میرے دل میں کھٹکتا ہے. آپ چونکہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم لہٰذا میں یہ مسئلہ دریافت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. کیا آپ نے اس سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ فرماتے ہوئے سنا؟ آپ نے فرمایا جی ہاں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم فرماتے جب ہم سفر میں ہوتے یا مسافر ہوتے 3 دن رات اپنے موزوں کو نہ اتاریں، البتہ جنابت کی حالت میں اتار دیں لیکن پیشاب پاخانہ نیند کی حالت میں نہ اتاریں. میں نے عرض کیا کہ کیا آپ نے محبت کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ فرماتے سنا؟ انہوں نے فرمایا ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، ہماری موجودگی میں ایک بدو آیا اور بلند آواز سے یا محمد کہہ کر آواز دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بلند آواز سے اس کو جواب دیتے ہوئے فرمایا ادھر آؤ. میں نے اس دیہاتی کو کہا افسوس ہو تم پر، تم اپنی آواز کو پست کرو کیونکہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہو اور اس طرح آواز کو بلند کرنے سے روکا گیا ہے. اس نے کہا اللہ کی قسم میں تو آواز پست نہ کروں گا. پھر اس دیہاتی نے کہا حضرت اگر کوئی شخص کسی ایک گروہ سے محبت کرتا ہو مگر ابھی ان کے ساتھ نہ ملا ہو تو کیا وہ ان سے دوبارہ ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے رہے یہاں تک کہ آپ نے ایک دروازہ کا ذکر فرمایا جو مغرب کی جانب واقع ہے. اس دروازے کی چوڑائی میں ایک سوار 40 یا 70 سال چلتا رہے. حضرت سفیان جو اس روایت کے راویوں میں سے ایک ہیں فرماتے ہیں کہ وہ دروازہ شام کی طرف ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو آسمان و زمین کی پیدائش کے وقت سے پیدا فرما کر توبہ کے لیے کھول دیا ہے اور وہ اس وقت تک کھلا رہے گا یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے. وعن ابی سعید سعد بن مالک بن سنان الخدری ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال لا فقتله فكبل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال نعم ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى الأرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاقتسمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في سورة آدم فجعلوا بينهم
حکم فقال قیسوا ما بین الارضین فإلی ایتہما کان ادنا فهو له فقاسوا فوجدوه ادنا الى الارض التي اراد فقبضته ملائکۃ الرحمہ متفق علیہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص نے 99 قتل کیے، پھر علاقے کے کسی بڑے عالم کے متعلق دریافت کیا، اس کو ایک راہب کا پتہ بتایا گیا، وہ اس کے پاس پہنچا، کہا اس نے 99 قتل کیے ہیں، کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں، اس نے اس کو قتل کر کے 100 کی تعداد مکمل کر دی۔ پھر علاقے کے بڑے عالم کا پتہ دریافت کیا، اس کو ایک عالم کا پتہ بتایا گیا، اس نے اس سے عرض کیا کہ اس نے 100 آدمی کو قتل کیا، کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا ہاں، اللہ اور اس کے بندے کی توبہ کے درمیان کون رکاوٹ ڈال سکتا ہے؟ تم فلاں علاقے میں جاؤ، وہاں کچھ لوگ اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، تم بھی ان کے ساتھ عبادت میں شامل ہو جاؤ اور اپنے علاقے کی طرف واپس مت آنا، کیونکہ وہ برے علاقے چنانچہ وہ چل دیا، ابھی وہ آدھے راستے میں پہنچا تھا کہ اسے موت آ گئی۔ اس کے متعلق رحمت اور عذاب کے فرشتے آپس میں جھگڑنے لگے۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا یہ دل سے تائب ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہوا، عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ اس نے ایک بھی بھلائی کا کام نہیں کیا۔ ایک فرشتہ آدمی کی صورت میں ان کے پاس آیا، انہوں نے اسے اپنے مابین فیصل مقرر کر لیا۔ اس نے کہا زمین کے دونوں حصوں کی پیمائش کرو، دونوں میں سے جس حصے کے زیادہ قریب ہوگا وہی اس کا حکم ہوگا۔ جب انہوں نے پیمائش کی تو اسے اس زمین کے زیادہ قریب پایا جس طرف کا ارادہ کیے ہوئے تھا، چنانچہ رحمت کے فرشتوں نے اسے لے لیا، متفق علیہ۔ پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، الحمدللہ ہم نے آج کا درس مکمل کر لیا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آج کے اس درس کو ہمارے لیے اور تمام عالم انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ ہم نے سنایا اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔ ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ کرنا کسی نہ بھولیں۔ ہمارے مزید بیانات کے لیے ہمارے چینل لیٹس گیم جنہ کو سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔